بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آج ان کے نام نسب کے بارے میں بات ہو جائے۔ معاویہ بن نبی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شناف عبد شمس بن عبد مناف بن قصی وغیرہ، اسی طرح یہ سلسلہ آگے چلتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ آپ کو رشتہ نبوت سے تعلق بڑا گہرا ہے۔ آپ کی ہمشیرہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو امہات المؤمنین میں سے ایک خاص مقام رکھتی ہیں۔ یہ امہات المؤمنین تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ آپ ان کے بھائی ہیں۔ اسی وجہ سے اس مقام سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ کا سید الکونین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانچویں پشت میں رشتہ مشترک ہو جاتا ہے، یعنی پانچویں شخصیت آپ کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی ہے، یعنی 5 نسبوں کے بعد آپ کا نسب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، جن کا نام حضرت ابو سفیان بن حرب ہے، حضرت ابو سفیان بن حرب اور ان کی اہلیہ جو نامور لوگ ہیں، ان کے متعلق کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے قبل اسلام کے سخت ترین مخالف تھے۔ آپ مخالفین کے رئیس بھی شمار ہوتے، سردار بڑے سمجھے جاتے تھے۔ حضرت ابو سفیان بن حرب جاہلیت کی دور میں قریش کے سردار تھے۔ اسی طرح جنگ بدر کے بعد آپ کو پوری قوم نے متفقہ طور پر اپنا رئیس چن لیا، اور اس قوم کا آپ مرجع اور منبع سمجھے جاتے تھے۔ آپ اپنی قوم کی طرف سے امیر الحروب بھی تھے، یعنی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جنگ بدر کے بعد اپنی قوم کے بادشاہ بن گئے۔ آپ نے قیادت کی اور اسی طرح مسلمانوں کے خلاف بہت ساری جنگیں بھی لڑی۔ بہت سارے حالات واقعات کے اندر بیٹھ کر آپ نے ان کی قیادت بھی کی، اور اسی طرح بہت ساری میٹنگوں کے اندر، قریش کے فیصلوں کے اندر آپ کی رائے مقدم تھی۔ لیکن اسلام لانے کے بعد آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری، شریعت اور اسلام کے رہنما اصولوں کے مطابق اپنی پوری زندگی گزاری۔ آپ نے جو کچھ زمانہ جاہلیت کے اندر کیا تھا، اس کا ازالہ کرنے کے لیے آپ نے دن رات شریعت اور اسلام کے احکامات کے مطابق صحابہ کرام میں رہ کر وہ تمام کام سر انجام دیے جس کی اسلام کو ضرورت تھی۔ اب اگر یہ اشکال کیا جائے کہ آپ پہلے مخالف تھے اور اس بات پر بعد میں آپ پر اعتراض کیا جائے، تو پھر اسلام کی بہت بڑی شخصیات کی اکثریت پہلے مخالف تھی، بعد میں ایمان لائی۔ اب یہ یاد رکھیں کہ ایمان لانے کے ساتھ ہی تمام قسم کے گناہ، تمام قسم کی خطائیں اور زمانہ جاہلیت کی جتنے بھی معاملات تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان ایک ایسے اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے جو کہ گناہوں سے اس وقت پاک، صاف اور معصوم ہوتا ہے کہ پچھلے جتنے بھی گناہ تھے وہ سارے گناہوں کی معافی اور تلافی ہو جاتی ہے، کہ جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کلمے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کر کے صاف کر دیتے ہیں۔ اب ایمان لانے کے بعد ان کے کفریہ حالات یا کفریہ مخالفت کو
دوبارہ چھیڑنا یا اسے بات کرنا یا اس کے مطابق ان پر اعتراض کرنا اب یہ نہیں بنتا، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے ان کے ایمان کو قبول کیا اور انہیں مختلف انداز سے انعامات سے نوازا۔